بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ پچھلے ہفتے یہ بات ہوئی تھی کہ انسان پر مختلف قسم کے حالات آتے ہیں۔ کبھی حالات ایسے ہوں گے کہ دل پسند ہوں گے، خوشی کے حالات ہوں گے، کبھی ایسے حالات ہوں گے کہ وہ خوشی کے حالات نہیں ہوں گے، تکلیف کے اور غم کے حالات ہوں گے۔ اسی طرح کوئی ایسی حالت ہوگی کہ خوف والی حالت ہوگی، تو یا انسان جو ہے نا وہ ظاہراً اس سے کوئی گناہ ہوا ہوگا۔ اب ان سب حالات کے جو ہیں وظائف مختلف ہیں۔ اگر خوشی کی حالت ہے تو اس کا وظیفہ شکر ہے، اگر غم کی حالت ہے تو اس کا وظیفہ صبر ہے، اگر خوف کے حالات ہیں تو اس کا وظیفہ استعاذہ ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا، اور استغفار، اور اس کی وجہ سے کوئی ایسے مختلف حالات ہیں کہ آدمی سے مثلاً کوئی گناہ ہوا ہے، ہم تو ہر وقت گناہ گار ہیں، تو اس کا وظیفہ استغفار ہے۔ تو ان چار وظیفوں کا اگر آدمی اہتمام کرے گا تو کسی حالت میں بھی وہ مسلمان کے لیے تو ناکامی ہے نہیں نا۔ مسلمان ناکام نہیں ہوتا، مسلمان ہمیشہ فاتح ہی ہوتا ہے، ہمیشہ کامیابی ہوتا ہے، مسلمان ہمیشہ جیتتا ہے، وہ ہارتا نہیں ہے۔ تو اس پر شکر کی حالت پر تو بات ہوئی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انعاماتوں کو، نعمتوں کو، خوشیوں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور مارکیٹ میں اس چیز کی قیمت ہوتی ہے جو کم ہو۔ آج کل پیٹرول کم ہے تو قیمت اس کی زیادہ بڑھ گئی، تو جو چیز نایاب ہوتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، زیادہ دستیاب نہیں ہوتی، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہوا ہے قلیل من عبادی الشکور، لوگوں میں شکر گزار لوگ کم ہیں، پہلے کم تھے تو اب تو اور زیادہ کم ہوں گے، تو کم چیز کی قدر زیادہ ہوتی، تو جو شکر کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کی قدر زیادہ ہوگی۔ اس لیے شکر کو ایک وظیفہ بنانا چاہیے روزانہ کی بنیاد پر، اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے نعمتوں کے بڑھانے کا۔ اور یہ بھی ہے کہ آدمی بعض اوقات ایک نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت تو ایمان کی نعمت ہے۔ آپ ان مسلموں سے پوچھیں، وہ جس کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ 3 کتابیں ضرور پڑھ لیں، من الظلمات الی النور، کرشن لال سے غازی احمد تک، اور نسیم ہدایت کے جھونکے ہندوستان میں لکھی گئی کتاب، اور ایک یہ جو قادیانی لڑکی جو ہے وہ یہ مسلمان ہوئی ہے، کتاب کا نام ہے نشان منزل لہو کے قطرے۔ آپ کو مل گئی؟ تو کیا کہہ رہے ہیں کتنے دنوں میں آ جائے گی؟ اچھا، اور بلال صاحب کا نمبر آپ کے پاس ہے؟ کسی دوسرے کا نمبر اس نے دی؟ اٹھا نہیں رہے؟ اچھا، ہاں تو کر لینا، پوچھ لیں۔ تو اس کتاب کی 3 ایڈیشنز بہت جلد ختم ہو گئی ہیں۔ جو بھی اس کو پڑھتا ہے بشرطے کہ پڑھ لے، تو پھر وہ دوسروں کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے خود کتاب پڑھ لی، کم از کم 20 لوگوں کو تو میں یہ آگے دے دوں، میں بڑا کنجوس بندہ ہوں، 15 لوگوں کو تو میں نے یہ کتاب دے دی، میں نے منگوائی اور 15 لوگوں کو دے دی۔ میں نے کہا کہ آج کل لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اور نہیں رہا تھا کہ کافی سارے منگواؤں، لوگوں کو دے دوں۔ خالد صاحب کی طرف اور فواد اور جاوید صاحب کی طرف اور حافظ صاحب کی طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں ہے، پروفیسر صاحب کی طرف کہ ان کو بھی دینا چاہیے۔ وہ اپنے ادارے میں نے کوئی 14-15 لوگوں کو دے دی۔ تو سب سے بڑی نعمت تو ایمان کی نعمت ہے، اور ایمان آدمی کا جتنا مضبوط ہوگا تو وہ اپنے بارے میں فکر مند ہوگا، کہیں ایمان کی دولت ضائع نہ ہو۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ اپنے آخرت کے بارے میں ڈرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آخرت کے بارے میں ڈرتی تھی۔ ابو ملیکہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 30 بدری صحابہ سے ملے ہوں،
ان میں سے ہر ایک اپنے بارے میں نفاق کے بارے میں فکر مند تھا، کہیں میں منافق تو نہیں۔ جس کا سٹاک ایکسچینج میں شیئر ہو تو وہ روزانہ بیچارہ صبح جو ہوتا ہے تو کتاب اس کو کھولتا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا یار، سٹاک ایکسچینج کا کیا ہوگا، اور اس کو پتہ چل جائے کہ بعض لوگوں کا دل فیل ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں، شیئرز بس کم ہو گئے جی اتنے۔ تو بھائی ان شیئرز کی ایمان کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کم از کم ہم روزانہ سوتے وقت استغفار پڑھیں اور شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنے ایمان کی دولت مفت میں عطا فرمائی۔ یہ 15-16 سالہ خاتون ایک جگہ پہ کہتی کہ نسلی مسلمانوں، تمہیں ہم نو مسلموں کی تکلیفات کا کیا پتہ ہے، تم کیا جانتے ہو کہ ہم لوگوں پر ایمان لانے کی وجہ سے کیا تکالیف گزرتی ہیں اور کن کن مرحلوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، جان کا خطرہ، عزت کا خطرہ، مال کا خطرہ، سب چیزوں کے، اور سب سے زیادہ ایک خاتون کے لیے اس کی عزت کی قیمت ہے کہ ان سب خطروں سے ہم گزرتے ہیں تب کہ ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو کیا پتہ؟ تو شکر اچھی حالت پر شکر، اسی طرح حالت دل پسند نہیں ہے، اچھی حالت نہیں ہے، غم کی حالت محسوس ہو رہی ہے تو اس پر صبر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ۔ وہ کسی اس کا واقعہ سنایا تھا آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی، کہ ایک وہ تھا، غلام تھا، آقا نے اس کو وہ آقا کے لیے لے آیا انار، تو انار جو لے آیا تو انار آقا نے اس کو دے دیا، کھا لو۔ مثلا 5 انار لے آیا تھا تو ایک اس غلام کو دی، غلام نے اس کو کاٹا اور بہت جد کھا لیا، ایسے رغبت سے کھایا۔ تو جس وقت آقا نے اس کو کاٹا اور اس کو کھانا چاہو تو اس سے کھایا نہیں، اتنا زیادہ پھیکا اور کڑوا اور ایسا اس کا ذائقہ تھا۔ تو اس نے غلام کو بلایا، اللہ کے بندے یہ تو تم نے اتنے جلدی اور اتنے شوق سے کہا کہ میرا دل ہوا کہ جلدی اس کو کاٹو اور کھاؤ، تو تمہیں اس سے تکلیف نہیں؟ تو اس نے وہ جو بات آگے سے بتائی نا، وہ بڑی عجیب بات ہے کہ نواب صاحب، میرے آقا صاحب، مالک صاحب جس ہاتھ سے اتنی زیادہ میٹھی چیزیں کھائی ہیں، اس سے اگر ایک کڑوی چیز بھی سامنے آئی اور اس میں کھا لیا تو میرا کیا کمال ہے، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اس ہاتھ سے بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھائی ہیں تو ایک کڑوی چیز کی میں نے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں کی کہ یار اس ہاتھ سے اتنی ساری میٹھی چیزیں کھائی ہیں، بس اس کڑوے کو بھی کھا لو، شوق سے کھاؤ، رغبت سے کھاؤ۔ تو جس اللہ کے دربار سے اتنی زیادہ آسانیاں، مہربانیاں، عافیتیں، نعمتیں آ رہی ہیں، اگر کبھی بطور امتحان کے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، ایک کوئی ایسی بات آ جائے کہ جو اچھی نہ ہو تو کیا اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے؟ جہاں ہمیشہ سے نعمتوں کی بارش ہے، عافیتوں کی بارش ہے، صحت کی بارش ہے، تو اگر ایک کوئی حالت ایسی ہو آ گئی تو اس کو آدمی اس غلام کے واقعے کو حاضر کر کے خوشی سے برداشت کریں۔ ہاں دعا مانگتا رہے، اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم بیچارے ہیں، یا اللہ۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کا بڑا عجیب واقعہ ہے، کئی بار آپ کو سنا ہے کہ حضرت حاجی صاحب تشریف فرماتے اور یہ بیان فرما رہے تھے کہ صحت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بیماری والے کتنے درجے بیماری کو ایسے ملتے ہیں، ہم کمزور ہیں تو ہم کہیں گے اللہ، ہم چونکہ کمزور ہیں تو اس لیے اللہ مدد فرما۔ اچھا اب اتنے میں ایک خاتون آئی نا، مخالفین تو بیٹھے ہوئے، مخالفین مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک خاتون آئی، حضرت بیٹا بیمار ہے، اس کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ تو جو مخالفین تھے انہوں نے کہا دیکھتے ہیں نا، اب تو یہ بیماری کو نعمت کہہ رہا تھا، تو نعمت کے زوال کی دعا، یہ تو بڑی گستاخی ہے۔ بیماری اگر نعمت ہے تو اب یہ دعا کیا کرے گا، اللہ بیماری کو ختم فرما، تو نعمت کو ختم فرمائے تو بڑی گستاخی ہو جائے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ واقعی اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اتنے کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، تو حضرت نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ بیماری بھی تیری نعمت، صحت بھی تیری نعمت، یا اللہ لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں اس لیے بیماری کی نعمت کو
صحت کی نعمت سے تبدیل فرما، آمین یا رب العالمین۔ کیسی زبردست دعا ہوگی۔ بیماری کی سلب ہونے کی اس حساب سے دعا نہیں کی اس کو، بلکہ ایک نعمت کو دوسری نعمت سے تبدیل فرما، ہماری مدد فرما، ہم کمزور ہیں۔ تو یہ ہم تو بڑے ایسے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی وہ ہے نا، ان کا ہی ملفوظ ہے کہ ہم احسانی بندے ہیں، احسانی بندے ہیں، اس لیے ہمیں ٹھنڈا پانی پینا چاہیے کہ ٹھنڈا جب پئیں گے تو دل سے الحمدللہ نکلے گا، گرم پئیں گے تو اس پر الحمدللہ زبان سے بھی نہیں نکلے گا، دل سے کیا نہیں۔ کہ ہم احسانی بندے ہیں، شربت جب پیتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں، پانی ہو تو اس پر نہیں کہتے، ساری اللہ کی نعمت ہے۔ تو اب یہ کوئی ایسے حالات ہوں تو اس میں آدمی صبر سے کام لے، اور صبر شروع کا صبر ہوتا ہے، جس وقت بات سامنے آئی بس آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اس میں بہت زیادہ مصلحتیں ہوں گی، اس میں بہت زیادہ فائدے ہوں گے، یہ بات اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ سے بڑھ کر مہربان کون ہے کہ اللہ پر اعتماد، اور حالات ایسے ہوں کہ خوف کے حالات ہوں تو آدمی استعاذہ، یا اللہ اس بیماری سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، یا یہ جو مصیبت آ رہی ہے اس مصیبت سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور استعاذے کے لیے جس طرح پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی آخری 3 آیتیں یہ بڑی مجرب صورتیں ہیں، 3 آخری آیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفیک من کل شیء یکفیک من کل شیء، یہ تیرے لیے کافی ہو جائیں گے، مخاطب سے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گے۔ تو ان 3 صورتوں کا صبح کی نماز کے بعد 3 بار پڑھنا، یا اس طریقے سے آدمی پڑھے کہ قل هو اللہ احد پڑھے، پھر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ایک بار ہوا، پھر دوسری مرتبہ اس طرح قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اور آدمی اس نیت سے پڑھے کہ جتنی ساری مصیبتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے جراثیم ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یا اللہ میں فلق کے رب سے کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس شر سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ تو اس میں وائرس آ گیا، اس میں بیکٹیریا آ گیا، اس میں ساری بیماریاں آ گئیں، فنگس اس میں آ گیا، جتنے بھی یہ بیماریاں پیدا کرنے والی چیزیں، تو اس میں ساری بیماریاں آ گئیں سارے۔ آج کل یا اللہ ہیکر، اس کی ان میں نیت کرو میرا ای میل ہیک نہ کر دے، میرا واٹس ایپ نمبر ہیک نہ کر دے، ان کی بھی نیت کر لو، یہ بھی شر والے لوگ ہیں، ان سے میری حفاظت ہو جائے، تو سب چیزوں سے حفاظت ہوگی۔ جو آخری صورت ہے وہ شیطان کے بارے میں، تو پوری صورت جو ہے کہ شیطان کے شر سے حفاظت ہو، اور دوسری مخلوقات قل اعوذ برب الفلق، دوسری مخلوقات کے شر سے حفاظت، قل اعوذ برب الناس شیطان کے شر سے حفاظت۔ سورہ اخلاص پہلے اللہ کی قدرت، کہ اللہ کی اتنی بڑی ذات ہے کہ اس کے مقابلے میں تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے مخلوق کے شر سے قل اعوذ برب الفلق، پہلے اللہ کے اس کا اپنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا استحضار، کتنے بڑے میرے اللہ ہیں، پھر 2 صورتوں میں پناہ، اور جس وقت سوتے ہیں اس وقت یہ 3 بیٹے پڑھ کر، اس لیے کہ جب آدمی لیٹا ہوا ہوتا ہے تو پھر 1-2 کو پڑھ لیتا ہے بس سو جاتا ہے، تو بیٹھنے کی حالت میں بستر پر آدمی سنت کی نیت سے ان کو پڑھ لے، اور شروع کر کے سر سے لے کر پیر تک، ٹھیک، ہاں یہ سنت طریقہ ہے۔ تو یہ استعاذہ ہو گیا، اور استغفار کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ جو ہمارے سلسلے کے بڑے اونچے درجے پر ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ، حضرت علی رضی اللہ کے بعد ان کا درجہ کہ تشریف فرماتے ایک آدمی آئے، حضرت یہ تکلیف ہے، حضرت نے فرمایا استغفار کثرت سے پڑھا کرو، اب دوسرا آدمی آیا، حضرت یہ تکلیف ہے، بیٹا نا فرمان ہے، استغفار کثرت سے پڑھو، تیسرا چوتھا آیا، حضرت عدالت میں مقدمہ ہے، استغفار کثرت سے پڑھو، دوسرا آیا اولاد نہیں ہے، استغفار کثرت سے پڑھو، چوتھا پانچواں یہ مصیبت ہے، کوئی رشتہ دار جیل میں ہے یا حضرت وہ چھوٹ جائے، استغفار کثرت سے پڑھو۔ اب جب وہ لوگ سارے چلے گئے تو حضرت سے مریدین نے عرض کی کہ حضرت یہ تو آپ نے مریض مختلف تھے،
مرض مختلف تھے، دوائی آپ نے ایک ہی صاحب کو بتایا تھی. تو حضرت نے فرمایا یہ جو اس کی آیت ہے نا جی ہاں ایک تو یہ ہے نا، اور ایک سورہ طلاق کی جو آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا تو مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اب تقوی تو ایسی بات نہیں ہے کہ عبید اللہ یہ دعویٰ کر لے کہ میں متقی ہوں، میرے پاس تقوی ہے. تقوی کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ جس کے اندر تقوی نہیں ہوگا وہ تقوی کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے اندر ہے. جس کے اندر کچھ نہ کچھ تقوی بڑا ڈرے گا کہ تقوی کا میں کیسے وہ کر لوں. لیکن یہی بات کثرت استغفار پر حدیث شریف کے اندر آئی ہوئی ہے کہ جو استغفار کے ساتھ لازم رہے گا اللہ اس کو ہر تنگی سے نکالیں گے اور اس کو اسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو. تو اب آسان بات ہوگی، کثرت استغفار تو آدمی کر سکتے ہیں. کثرت کی تعداد کیا ہے؟ کثرت کی تعداد 300 بار. اور کوئی آدمی کہتا ہے کہ یار بس میں ایسے درجے تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ اعلیٰ ہو تو 500 بار پڑھے. 500 بار 300 کثرت ہے. 300 آدمی پڑھے روزانہ استغفار، پھر دیکھے یہ دل سے پڑھے کہ اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھے معاف فرما. اب یہ اگر ایسے کرے گا تو اللہ اس کے لیے غیب سے راستوں کو دروازے کو کھلنے کے وہ کرے گا. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ ابھی قریب کا واقعہ ہے. یقین کی ضرورت ہے، ہمارا یقین نہیں. میں ایک تعلق والا بندہ ہے کالج میں پروفیسر ہے، اس نے ٹوپی سے مجھے اس کا پیغام بھیجا کہ ایک لڑکا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پٹواری کے پوسٹ پر لیتے ہیں لیکن اتنے پیسے مانگتے ہیں. تو میں تو کمزور یقین کا بندہ ہوں. میں نے اس کو کہا کہ یار یہ ہے کہ جب اس کا حق بنتا ہے اور وہ پیسے مانگتے ہیں تو گنجائش ہے یہ دے سکتا ہے، بے روزگار ہے بیچارہ اتنے عرصے سے. تو وہ جو سامنے سے مرید صاحب تھے، شاگرد صاحب، وہ اتنے یقین والے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ حالات کیا اللہ کے قبضے میں نہیں ہیں؟ میں نے کہا حالات کیوں اللہ کے قبضے میں نہیں ہے؟ کس کے لیے یقین کی ضرورت ہے؟ جو تمہیں حاصل ہے مجھے نہیں حاصل. اس نے اس بندے کو کہا کہ شیخ صاحب تو کہتا ہے کہ اجازت ہے، خیر ہے، لیکن اس طرح کرو کہ کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کرو. وصلی اللہ علیہ النبی المی، وصلی اللہ علیہ النبی المی، وصلی اللہ علیہ النبی المی، بس پڑھتے رہا. اب کل مجھے اس نے اپنے اس شاگرد کا، مجھے پروفیسر صاحب نے شاگرد کا پیغام بھیجا کہ اس نے کہا کہ مجھ سے تو 4 لاکھ پتہ نہیں کتنے 5 لاکھ مانگ رہے تھے اس پوسٹ کے لیے، لیکن وہ میں نے نہیں دیا اور اللہ تعالیٰ نے کر لیا. بڑے پوسٹ کے لیے مجھے انٹرویو کی کال آئی ہے اور بہت زیادہ امکان ہے میں اس میں ہو جاؤں گا. مجھے 100% یقین ہے. اب پٹواری کی چھوٹے پوسٹ کے لیے اور کوئی اس کو 17 کا وہ آیا اور اس میں وہ ہو جائے گا. تو اس کے لیے یقین کی ضرورت ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، مسئلے کدھر سے حل ہوتے ہیں؟ اللہ کی ذات مسائل کو حل کرنے والی ہے. یا تو اس کے ساتھ مضبوط تعلق ہو، یا تو اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط تعلق ہو، اور وہ نہ ہو تو اسباب کی دنیا میں پھر انسانوں کے ساتھ مضبوط تعلق ہو. یہ 2 راستے ہیں. یا تو اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہو، اللہ جب کرنے پہ آتا ہے تو پھر اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یا دنیا کو اللہ نے دارالاسباب پیدا کیا ہوا ہے کہ انسانوں کا سہارا آدمی پکڑے. اسرائیل کے بارے میں آتا نہیں، یہود کے بارے میں کیا تو اللہ کی رسی کو پکڑیں گے؟ اللہ کی رسی تو پکڑنے والے یہ ہے نہیں. یا پھر انسانوں کی رسی کو پکڑیں گے تو امریکہ شریف کو پکڑو. اسرائیل کیا امریکہ کو پکڑو، بس امریکہ کی وجہ سے. تو بھائی سب سے اوپر اللہ کی ذات ہے، اس پر یقین ہو، اس سے. اب دعا جو ہے نا، یہ تو کئی بار بات ہوئی دعا کی طرف، تو ہمارے حضرت حافظ صاحب کے بھی وہ نہیں جاتا کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ میرا مسئلہ، یا اللہ یہ کون حل کرے، یا اللہ تیرے سوا میرا کون ہے، یا اللہ تو ہی کرے گا، تیری ذات کرنے والی ذات ہے، یا اللہ میں کدھر جاؤں، میرا تیرے سوا اور کون سا سہارا. پھر آدمی دیکھے کہ اس کے مسئلے حل ہوتے ہیں کہ نہیں حل ہوتے. کیوں نہیں حل ہوں گے؟
اللہ بخیل اور وہ نہیں ہے، اس کے رشتہ دار نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اچھے پوسٹ رکھ لے۔ ہمارے وزیر مشیر ان کے تو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، تو پارٹی کے ورث کے لیے خراب بیکار پوسٹ، اور جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کے لیے اچھے پوسٹ۔ اللہ تعالیٰ کی تو کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ تقوی کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے۔ جس کا تقوی کا رشتہ ہوگا، محبت کا رشتہ ہو جائے، اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ تو مانگنا، ہم زور سے کرنا چاہتے ہیں، یہ جو ہے نا، یہ جو کیا رجسٹرار، اس کو میں راستے میں بیٹھ کر نا اس کو کیمو بنا دوں میں، میرے کام کو ہمارا کام نہیں کرتا، اور حضرت کی مجلس میں بھی جاتا ہے، یہ جو ہے نا ایسے کا ویسا، اس کو مارنا چاہیے۔ یہ جاوید اور فواد میرے ساتھ ملتے نہیں کہ میں اس کو خوب ماروں۔ تو بھائی اس بیچارے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے اپنے مسائل ہیں، وہ تو خود بھکاری ہے، مخلوق ساری خود بھکاری۔ تب ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ آپ کا بھلا کرے، فقیر ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، کچھ دے دو۔ اندر سے آواز آئی، بھائی یہی کاروبار کر کے بھی آ رہا ہوں، یہی کاروبار میں نے بھی ابھی کیا۔ تو بس وہ چلا گیا واپس، نہ کہ یہ بھی بھکاری دوسرے بھکاری سے کیا مانگ۔ ہم بھکاریوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ بھکاری میرا یہ کرے گا، یہ بھکاری میرا۔ خدا کی قسم، جو مسئلہ آدمی کا پیش آئے اور سب سے پہلے اس کی نظر اللہ پر گئی کہ میرا اللہ ہے، اس مسئلے کو حل کرے گا، یہ مسئلہ اس کا حل ہو گیا۔ اور جس مسئلے میں اس کی نگاہ مخلوق کی طرف گئی، ہاں وہ میرا سیکٹری ہے اور میرا ڈی جی ہے اور میرا فلانا ڈائریکٹر ہے، یہ مسئلہ اس کا پہلے تو حل نہیں ہوگا، حل ہوگا تو 4-5 سال لے گا، اور آخر میں یہ اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ مجھ سے بڑی غلطی، وہ میں تو اس کو سمجھ رہا تھا کہ اتنا نیک بندہ اور میرا دوست ہے، اور یا اللہ اس خبیث نے تو میرا کچھ بھی نہیں کیا، تو تیری غلطی تھی نا، تو مخلوق پر کیوں اعتماد کر کے؟ اعتماد کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔